شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنت و بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کسی اسلامی بھائی نے ایک مکتوب میں مجھے یہ واقعہ لکھ کے بھیجا تھا کہ میں ایک دن ٹھیک دوپہر کے وقت سخی حسن کے قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ کہیں سے بہت ہی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ ایسی خوشبو میں نے کبھی سونگھی نہیں تھی۔ جب غور کیا تو اس خوشبو کا منبع ایک قبر تھی جس پر ٹھیک دوپہر کے وقت چھاؤں بھی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس قبر پر کوئی سائبان وغیرہ بھی نہ تھا، اگر درخت بھی تھا تو کافی دور، اور اس کا سایہ اس قبر پر پڑ نہیں سکتا تھا۔ میں دوسرے دن اپنے عزیزوں کو لے کر اسی طرح دوپہر کے وقت قبرستان آیا، سب نے خوشبو اور سایہ پایا تو میں نے گور کنڈ سے صاحب قبر کا پتہ حاصل کیا اور ان کے گھر پہنچا اور ان کی زوجہ سے ان کا عمل دریافت کیا۔ ان کی زوجہ مرحوم کے کردار سے مطمئن نہ تھی، تاہم انہوں نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ وقتاً فوقتاً بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد پڑھا کرتے تھے۔ معاملہ صاف ہو گیا، غالباً مرحوم کو یہ عمل کام آ گیا۔ بھائیو ہو سکے تو ہمیں بھی وقتاً فوقتاً بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد پڑھتے رہنے کی عادت بنا لینی چاہیے، اور خصوصاً کسی کے پاس آتے جاتے لوگوں کے پاس پہنچ کر اور بوقت رخصت ضرور کم از کم ایک بار کہہ لینا چاہیے۔ اس طرح انشاءاللہ عز و جل ہم غیبت کی آفت سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ چنانچہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جذب القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں کے درمیان بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد، تو اللہ تعالی لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔
قرآن پاک کے 15ویں سے شروع ہو کر 16ویں پارے میں ایک واقعہ ختم ہوتا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں کچھ عجائب ہیں. مثلا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام ایک شہر میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا اور کھانا پیش نہیں کیا. اور حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک دیوار جو بوسیدہ تھی گر رہی تھی اس کو درست کیا، جو ایک تعجب میں ڈالنے والا فعل تھا کہ جن لوگوں نے اتنی مروت بھی نہیں کی کہ مہمانوں کی خدمت کریں ان کے یہاں دیوار کی خدمت کی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ چاہتے تو اجرت ہی لے لیتے ان لوگوں سے. تو سیدنا خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیوار 2 یتیموں کی ہے جو ایک مرد صالح اور نیک مومن کی اولاد میں ہے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ. دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ لے جاتے. لہذا آپ کے رب عز و جل نے چاہا کہ دیوار قائم اور خزانہ محفوظ رہے کہ وہ جوان ہو کر نکال دیں. تو ان کے نیک باپ کے صدقے میں ان پر یہ رحمت ہوئی. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ان بچوں کا 10واں باپ تھا اور یہ اس کی 10ویں نسل در نسل چلے آ رہے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں ان کے باپ کی نیکی کا لحاظ فرمایا گیا، خود ان بچوں کی نیکی کا تذکرہ نہیں ہے. یعنی وہ اگرچہ بچے نیک ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ ان کے والد نیک پرہیزگار تھے اس لیے ان کا یہ خزانہ لاجواب محفوظ رکھا گیا. بے شک اللہ تعالی انسان کی نیکوکاری سے اس کی اولاد اور اولاد اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے اور اس کی نسل اور اس کے پڑوسیوں میں اس کی رعایت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ پوشی اور امان میں رہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ نیک لوگوں سے اس کی اولاد کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کے پڑوسیوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو نیک مومن کتنا بھلا انسان ہوتا ہے کہ اس کی برکتیں بہت سے لوگوں کو ملا کرتی ہیں. چنانچہ 16ویں پارے کی پہلی رکوع میں وہ آیت یہ ہے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ترجمہ کنز ایمان، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. تفسیر میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عبرتناک روایت ملتی ہے. سیدنا عثمان غنی ذی النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خزانہ سونے کی ایک تختی پر مشتمل تھا اور اس پر 7 عبرت آموز عبارات منقوش تھی. نمبر 1، اس شخص کا حال عجیب ہے جسے موت کا یقین ہو پھر بھی اس کو ہنسی آتی ہے. نمبر 2، وہ شخص عجیب و غریب ہے کہ جسے دنیا کے زائل ہونے اور فنا ہونے کا یقین ہے پھر بھی اسی دنیا میں مطمئن اور منہمک ہے. نمبر 3، بڑا عجیب وہ شخص جو تقدیر پر یقین رکھنے کے باوجود دنیا نہ ملنے پر غمگین ہوتا رہتا ہے. نمبر 4، اتنا عجیب و غریب ہے وہ شخص جس کو یقین ہے کہ قیامت کے روز ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، اس کے باوجود دولت اکٹھی کرنے کی فکر میں رہتا ہے. نمبر 5، اس شخص پر تعجب ہے جو جہنم کو جانتا ہے کہ وہ عذاب والا مقام ہے، اس کے باوجود گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. نمبر 6، اس شخص پر حیرت ہے کہ جو اللہ عز و جل کی معرفت رکھتا ہے، اس کو جانتا ہے، پھر بھی غیروں کے تذکرے کرتا ہے. نمبر 7، اس شخص کا حال تعجب انگیز ہے جو جنت کا علم رکھتا ہے، اس کے باوجود دنیا ناپائیدار کی راحتوں پر جان دیتا ہے. یوں ہی اس کا حال عجیب تر ہے جو شیطان کو اپنا دشمن جان و ایمان تسلیم کرنے کے باوجود اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. واقعی یہ خزانہ بھی خوب ہے. یہ پر اسرار خزانہ ہمارے لیے
इबरत के मदनी मोती पेश कर रहा है कि मौत का यकीन होने के बावजूद हंसने वालों पर ताज्जुब है, दुनिया को फानी तस्लीम करने के बावजूद इस दुनिया में मुतमईन रहना, इस दुनिया में मसरूफ रहना ताज्जुब अंगेज है। तकदीर पर ईमान रखने के बावजूद दुनिया ना मिलने पर या किसी नुकसान के हो जाने पर गमगीन हो जाना, ये भी हैरतनाक है। और जितना माल ज्यादा उतना बबाल ज्यादा, हिसाबो किताब ज्यादा, ये तस्लीम करने के बावजूद हर वक्त ये फिक्र है कि किसी तरह दौलत में इजाफा हो जाए, मेरा वो सौदा हो जाए, ये सौदा हो जाए। एक दुकान है तो दूसरी दुकान खुल जाए, दूसरी ब्रांच खुल जाए, फैक्ट्री की दूसरी शाख खुल जाए, कराची में कारोबार है तो लाहौर में भी हो जाए, फैसलाबाद में भी हो जाए, तो पाकिस्तान ही में ठीक है कारोबार फैल गया तो अब दूसरे मुल्क चलते हैं, वहां भी जरा कुछ कारोबार हो जाए। तो बड़ी हैरत है उस शख्स पर कि जो मतलब ये यकीन जानता है कि मुझे जर्रे जर्रे का हिसाब देना है, आखिर वो इतनी दौलत क्यों जमा कर रहा है? उसको दौलतमंदों के भयानक अंजाम से आखिर इबरत क्यों हासिल नहीं? इतना हिसाब कैसे दे देगा? और वो भी बड़ा अजीबो गरीब बंदा है कि जो जानता है कि दोज़ख में सख्त अजाब है, दोज़ख को अगर सुई की नोक के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी बदबू और उसकी तपिश से सारी मखलूक हलाक हो जाए। दोज़ख में जो मशरूब अहले जहन्नम को पिलाया जाएगा, अगर उसका एक डोल दुनिया में बहा दिया जाए तो सारी दुनिया की खेतियां बर्बाद हो जाए, कुछ भी अनाज न उगे, सब तबाह बर्बाद। जहन्नम के सांप और बिच्छू बड़े खतरनाक बिच्छू खच्चरों के मानिंद होंगे। जहन्नम के पहाड़ ऐसे खौफनाक पहाड़ कि बाजों को जहन्नम के पहाड़ पर चढ़ाया जाएगा, आग का वो पहाड़ होगा, तो चढ़ते 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 70 साल में वो उसकी चोटी पर पहुंचेगा, फिर उसको वहां से उतारा जाएगा, तो उतरता रहेगा 70 साल में नीचे पहुंचेगा, इस तरह फिर चढ़ाया जाएगा आग के पहाड़। तो जहन्नम में ऐसे ऐसे खौफनाक और भयानक अजाब होने के बावजूद इंसान आखिर क्यों गुनाहों में पड़ा हुआ है, क्यों लूटमार में लगा हुआ है, दुनिया की रंगीनियों में क्यों खोया हुआ है, रोज बरोज उठते हुए जनाजे, आखिर इसको क्यों नहीं डराते? जहन्नमियों को ज़क्कूम खिलाया जाएगा और हदीस पाक में है कि अगर ज़क्कूम का एक कतरा दुनिया में टपक पड़े तो दुनिया वालों के खाने पीने की तमाम चीजों को तल्ख बदबूदार बनाकर खराब कर दे। दोज़खियों को गर्म पानी जो रोगने जैतून की तलछट की तरह खौलता हुआ होगा वो पीना पड़ेगा, जो मुंह के करीब लाते ही चेहरे की पूरी खाल को पिघला कर गिरा देगा, और यही गर्म पानी इनके सरों पर डाला जाएगा तो ये पानी पेट में दाखिल होकर पेट के अंदर के तमाम आज़ा को टुकड़े टुकड़े करके इनके कदमों पर बहा देगा। दोज़खियों को हल्क में फंसने वाला खाना खिलाया जाएगा, जो इनकी हल्क में फंस जाएगा और उनका दम घुटने लगेगा तो वो पानी तलब करेंगे, उस वक्त उनके सामने इतना गर्म पानी पेश किया जाएगा जिसकी गर्मी का ये आलम होगा कि बर्तन मुंह के सामने लाते ही चेहरे की पूरी खाल जल भुनकर और पिघल कर बर्तन में गिर पड़ेगी, और जब ये पानी पेट में जाएगा तो आंतों के टुकड़े कर देगा। तो ऐसे ऐसे खौफनाक अदाब जहन्नम में होंगे, फिर भी आखिर इंसान जहन्नम से क्यों नहीं डरता? कुछ लोगों को जहन्नम में इस तरह अदाब दिया जा रहा होगा कि एक फरिश्ता उनको लिटाकर गलफड़े को इस कदर फाड़ देगा कि उसका चीरा उसके सर के पिछले हिस्से तक पहुंच जाएगा, फिर इसी तरह दूसरे गलफड़े को फाड़ देगा जब तक पहला गलफड़ा दुरुस्त हो जाएगा, फिर उसको फाड़ देगा। इस तरह चीर फाड़ होती रहेगी, गलफड़े दुरुस्त होते रहेंगे और वो फरिश्ता उनको इसी तरह अजाब देते रहेगा, और ये झूठी अफवाहें फैलाने वालों का अजाब होगा। एक हदीस में ये भी आता है कि मेराज की रात सरवरे कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जो जहन्नम में तांबे के नाखूनों से अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। तो
آپ نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آدمیوں کا گوشت کھانے والے لوگ ہیں، یعنی یہ لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ تو جہنم کی خوفناک ہلاکت خیزیوں کو جاننے کے باوجود گناہ کرنے والوں پر تعجب ہے کہ وہ پھر بھی گناہ کرتے ہیں، اتنا نہیں سوچتے کہ یہ زندگی بے حد مختصر ہے، جلد تر یہ سانس مکمل ہو جائیں گے اور ناز اٹھانے والے کندھوں پہ لاد کر ویران قبرستان کی طرف لے چلیں گے۔ اور انسان لمبے لمبے منصوبے باندھتا ہے کہ میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، اور برسوں کی پلاننگ پہلے سے کر کے رکھتا ہے، حالانکہ اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جیسا کہ محترمہ ختیجہ بائی بیچاری کا حج کا فلائٹ تھا اور خوشی خوشی ہار گجرے پہنائے جا رہے تھے کہ کل میری فلائٹ ہے۔ رنچوڑ لائن کی طرف کا یہ واقعہ سچا واقعہ عرض کر رہا ہوں جو کسی نے فون پر بتایا۔ خوشی خوشی اس کو گجرے پہنائے جا رہے ہیں کہ کل فلائٹ ہے۔ یہ ہار اور گجرے پہنتے پہنتے بیچاری کا ہارٹ فیل ہو گیا، نہ اس کو حج نصیب ہوا نہ مدینے کی حاضری میسر آئی، کا وقت پورا ہو گیا۔ انسان پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، ذرا یہ سند حاصل کر لوں ذرا وہ سند حاصل کر لوں، اس کے بعد میں بس وہ مطلب سوائے مرنے کے، سوائے قبر کی تیاری کرنے کے، وہ باقی ساری مطلب پلاننگ کرتا رہتا۔ ایک ڈاکٹر دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے پہنچا، فیصل آباد کا غالباً یہ واقعہ، بڑا ذہین طالب علم اور بڑا خوش پوش خوش وضع، پکنک پر پہنچے، دوست تیرنے کے لیے گیا اور وہ بیچارہ ڈوبنے لگا، بچانے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بھی چھلانگ لگا دی، خود تیرنا جانتے نہیں تھے، بچانے کے لیے گئے تو حیرت کی بات یہ کہ جس کو بچانے کے لیے گئے تھے وہ تو بہرحال کنارے پہنچ گیا اور بچ گیا، یہ بچانے کے لیے جانے والا ڈاکٹر موت کا لقمہ بن گیا، قرآن پڑھ گیا۔ ایسا جوان، کڑیل جوان، ایسا حسین جوان، والدین نے بیچاروں نے لاکھوں روپے لگائے تھے کہ یہ ڈاکٹر بنے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اس کا مستقبل روشن ہوگا، تو جو سنتا اس کو یقین نہیں آتا کہ اچھا یہ مر گیا، ڈوب گیا۔ ارے یعنی حیرت لوگوں کو ہو رہی تھی کہ ایسا کڑیل جوان یوں یکایک دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بھائیوں، یہ موت ہمارے پیچھے چلی آ رہی ہے اور اس کی رونقیں عارضی ہیں، دھوکہ۔ حضرت سیدنا صالح مرقدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ کا گزر کچھ عالی شان مکانات کی طرف ہوا۔ ہم اگر عالی شان بنگلے اور مکانات دیکھیں تو ہم اس کو اور نظر سے دیکھتے ہیں، رشک سے دیکھتے ہیں، اس کے حسن کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اس کی پھلواریاں دیکھتے ہیں، اش کرتے ہیں کہ وہی بڑا عالی شان مکان ہے، یہ ڈیکوریشن ہے، یہ اس کی خوبصورتی، بڑا اس کا نقش و نگار بھی عمدہ ہے، اور اس پر للچاتے ہیں کہ ہمارا بھی ایسا مکان ہوتا۔ لیکن اللہ والوں کی شان کچھ اور ہوتی ہے۔ بہرحال تو صالح مرقدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ عالی شان مکانات اور بنگلوں کی طرف سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا اے بلند و بالا عمارتوں، وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تمہیں تعمیر اور آباد کیا، اور وہ لوگ کدھر گئے جو تم میں پہلے رہا کرتے تھے، اور وہ افراد کس طرف ہیں جو تم میں رہائش پذیر تھے، وہ مکانات بھلا کیا جواب دیتے۔ اس اللہ کے ولی کو غیب سے آواز آنے لگی کہ جو ان میں پہلے رہتے تھے ان کے نام و نشان مٹ چکے، اب ان کا کوئی نام لیوا باقی نہ رہا، اور ان کے بدن خاک میں مل گئے، اور ان کے اعمال ان کی گردنوں میں گلے کا ہار بنے ہوئے ہیں۔ اونچے اونچے مکان تھے جن کے تنگ قبروں میں آج آن پڑے، آج وہ ہیں نہ ہے مکان باقی، نام کو بھی نہیں ہے نشان باقی۔ تو بہرحال اسلامی بھائیوں، بڑے تعجب کی بات ہے کہ جس کو جہنم کی معلومات ہے اس کے باوجود وہ گناہ کرتا ہے اور دنیا میں منہمک رہتا ہے اور دنیا کی دولت اکٹھی کرتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیاتی زمان علی امتی یحب
युहिब्बूना खम्सा व यनसौना खम्सा, मेरी उम्मत पर वो ज़बान करीब आने वाला है कि वो 5 से मोहब्बत रखेंगे और 5 को भूल जाएंगे। युहिब्बूना दुनिया व यनसौना आखिरा, दुनिया से मोहब्बत रखेंगे और आखिरत को भूल जाएंगे। व युहिब्बूना अल-माल व यनसौना अल-हिसाब, वो माल से मोहब्बत रखेंगे और हिसाब को भूल जाएंगे। वयुहिब्बूनल खल्क वयंसौनल खालिक, मखलूक से मोहब्बत रखेंगे और खालिक अज़्ज़ व जल को भूल जाएंगे। वयुहिब्बूनल ज़ुनूब वयंसौनत तौबा, और गुनाहों से मोहब्बत रखेंगे और तौबा को भूल जाएंगे। वयुहिब्बूनल क़ुसूर वयंसौनल मक़बरा, महल्लात से तो मोहब्बत रखेंगे और कब्रिस्तान को भूल जाएंगे। वाकई ऐसा लगता है वो दौर आ चुका कि दुनिया से मोहब्बत बहुत है, आखिरत की मोहब्बत नजर नहीं आती। हर एक दुनिया की मोहब्बत में मस्त नजर आता है, हर एक दुनिया का मुस्तकबिल रोशन करने की फिक्र में लगा हुआ है। हर एक ये चाहता है कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लूं, जितना मुमकिन हो मैं दुनिया जमा कर लूं, जितना मुमकिन हो मैं डिग्रियां जमा कर लूं, जितना मुमकिन हो मैं दुनिया की भलाइयां इकट्ठी कर लूं। अरे सुनो सुनो, सूरत उद्दुखान में अर्ज हो गई, इरशाद फरमाया जा रहा है, कम तवक्कू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूरिन व मक़ामिन करीम व नअमतिन कानू फीहा कदालिक व औरसना कौमन आखरीन फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रिन। तर्जमा कंजुल ईमान, कितने छोड़ गए बाग और चश्मे और खेत और उम्दा मकानात और निअमतें जिनमें फारिजुल बाल थे, हमने यूं ही किया और उनका वारिस दूसरी कौम को कर दिया तो उन पर आसमान और जमीन न रोए और उन्हें मोहलत न दी गई। तामी भाइयों, आपने गौर किया कि उम्दा उम्दा मकानात बनाने वाले, बागात बसाने वाले, लहलहाते खेत बोने वाले दुनिया से रुखसत हो गए, उनका वारिस दूसरों को कर दिया गया। उन पर न जमीन रोई, न आसमान ने अश्कबारी की, न उन्हें मोहलत मिली, उनके नामो निशान मिटा दिए गए, उनके तज़किरे खत्म हो गए, अब आमाल उनके गले के हार हैं। तो ऐ तामी भाइयों, हमारे लिए यकीनन इबरतें ही इबरतें हैं। इस दुनिया में हमने दिल तो लगाया, लेकिन हकीकत ये है कि ये दुनिया बेवफा है, जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो तूने, कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो महल अब है सूने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे मकीन हो गए, लामकान कैसे कैसे हुए, नाम पर बेनिशान कैसे कैसे जमीन खा गई, नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिधारा, बड़ा रह गया सब ही ठाठ सारा, जगह जी लगा
لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، محبوب تجھ کو ہوئی آہ کیا چیز مرغوب تجھ کو نہیں، عقل اتنے بھی نادان تجھ کو سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بڑھاپے سے پا کر پیامے تدابی، نہ چونکا نہ چہتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت نہیں ہے انتیابی، یونوں کب تلک ہوش میں اپنے آبی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ نہ دل دادہ شعر گوئی رہے گا، نہ گروی دے شہرت جوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نہ کوئی رہے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیچھے نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے تم کر۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقے سے آہو بکا ہے، کہیں شکوہ جور و مکر و دغا ہے، غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو اے میرے نبی بھائیو، اس سے پہلے کہ یہ شور مچ جائے کہ اس کا انتقال ہو گیا، اب جلدی غسال کو لے آؤ۔ غسال تختہ اٹھائے آ رہا ہو، کفن لپیٹا چاہ رہا ہو، قبر میں اتارا جا رہا ہو، منکر نکیر کی آمد ہو رہی ہو، سوالات شروع ہو چکے ہوں، یہ سارے مراحل شروع ہوں، اس سے پہلے سمجھ جائیے، جلدی جلدی توبہ کر لیجئے، جلدی جلدی توبہ کر لیجئے، ابھی وقت موجود، توبہ کر کے جلدی جلدی اچھی نیتیں کر لیجئے، کہ ورنہ بڑا مشکل معاملہ ہوگا اگر اسی طرح گناہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، رب ناراض ہوا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش ہوئے، تو یاد رکھیے مجرموں کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں پھوٹ کر ایک دوسرے کے اندر پائبست ہو جاتی ہیں، سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں، کفن کو آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، بڑی تپش ہوتی ہے، بڑی گرمی ہوتی ہے، بڑی آگ ہوتی ہے، بڑا عذاب ہوتا ہے۔ تو جلدی جلدی سنبھل جائیے، زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے آج ہی توبہ کر لیجئے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، یاد رکھو کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ حرام دیکھنے والوں، حرام سننے والوں، کہیں آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھوک نہ دیے جائیں۔ اسلامی بھائیوں، جلدی جلدی توبہ کر لو، بے پردگی کرنے والیوں تم بھی سن لو۔ معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کو بالوں سے لٹکی ہوئی ہے، عرض کیا گیا یہ اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ ایک عورت کو دیکھا اس کا جسم آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا، عرض کیا گیا یہ اپنا جسم و زینت غیر مردوں کو دکھاتی تھی۔ ایک عورت کہ ہاتھ پاؤں پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور سانپ اور بچھو اس پر حملے کر رہے تھے، عرض کیا گیا یہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی اور حیض و نفاس سے غسل نہیں اتارتی تھی، نیل پولش کی تہ ناخنوں پر جم جاتی ہے، وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں اترتا۔ پردہ کیجئے، جلدی جلدی پردہ کیجئے، اور یاد رکھیے بھابھی اور دیور و جیٹھ میں سخت پردہ ہے، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد میں پردہ ہے، چچی، تائی اور ممانی کا بھی پردہ ہے، منہ بولے باپ بیٹیوں میں پردہ ہے، منہ بولے بیٹے اور ماں میں بھی پردہ ہے۔ اے نامی بھائیو، جھٹپٹ توبہ کر لیجئے اور آج سے یہ طے کر کے اٹھئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی،
कितनी नमाजें आज तक अदा हुई उसका हिसाब लगा लीजिए और उनको अदा करना शुरू कर दीजिए। रमजान के जितने रोजे कदा हो गए उनका भी हिसाब लगाकर अदा करना शुरू कर दीजिए और ताखीर की तौबा भी कर लीजिए। ऐ दाढ़ी मुंडाने वालों, कान खोलकर सुन लो, दाढ़ी मुंडाना हराम है, एक मुट्ठी से घटाना भी हराम है। हदीस पाक में आता है कि मूंछों को पस्त करो, दाढ़ियों को मुआफी दो यानी बढ़ने दो और यहूदियों जैसी सूरत मत बनाओ। ऐ इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम भरने वालों, अजीब है तुम्हारा इश्क रसूल कि सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है, क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता। तो आज से ऐद कर लीजिए कि मैं तो सरकार का गुलाम हूँ, सरकार का आशिक हूँ। आज से मैं ऐद करता हूँ कि मैं गैरतमंद हूँ, मैं आका की मोहब्बत का दम भरता हूँ, मैं महबूब का इश्क अपने दिल में रखता हूँ। आज से तय करता हूँ कि आज के बाद गर्दन कटे तो कल कटती हो तो नामे मुस्तफा पर आज और अभी कट जाए, मगर अब आज से एक मुट्ठी दाढ़ी सजाने का ऐद करता हूँ इंशाअल्लाह। फिल्म ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, माँ बाप को नहीं सताएंगे, हराम रोजी नहीं कमाएंगे, झूठ गीबत चुगली से बचते रहेंगे। इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से अपने आप को वाबस्ता कर लीजिए, अपने अपने यहाँ के इज्तिमाआत में शिरकत फरमाया कीजिए। सुन्नतों भरे माहौल में रहेंगे तो आपको इंशाअल्लाह सोहबत का असर पहुंचेगा। सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनत। अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। अच्छी सोहबत में आ जाइए। दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर किया करें, कदम कदम पर इंशाअल्लाह नेकी मिलेगी। नेकी की दावत की भी धूम मचाइए, गली गली नेकी की दावत दीजिए और दावत इस्लामी के साथ अपने आप को मुंसलिक कर लीजिए। और आज से अहद कर लीजिए कि अपने अपने शहर, अपने अपने गांव में होने वाले इज्तिमा में कम से कम 11 जुमेरात मुसलसल इज्तिमा में शिरकत फरमाएंगे। शाह तार पर हर आन रहमत की नजर रखना, करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल